اب میں تھوڑا سا مغربی معاشرے کی طرف آتا ہوں. مغربی معاشرے کو زیادہ کھولوں گا نہیں, لیکن اس کی 3 بنیادیں بتا دوں گا تو ان کے حیا کا تصور آپ کے سامنے آ جائے. مغرب جو اس وقت مغرب کا جو ماحول ہے, ان کی 3 بنیادیں ہیں ان کے معاشرے کی. ایک بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہے. ہر لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں, اخلاقی حوالے سے, رتبے کے حوالے سے, اور جسمانی کام کے حوالے سے بھی. اور اسی برابری کا اثر ہے, مرد عضو کٹا کے عورت کا عضو لگا رہا ہے. آج کل ہی پاکستان میں خدمت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خواجہ سرا کے ساتھ میرا پروگرام ہوا ہے, انشاءاللہ میں کسی وقت ہوا تھا میرا پروگرام تھا کہ میں آپ کو باقاعدہ خواجہ سراؤں کے اوپر بات کروں, اصل خواجہ سرا کہتے کس کو ہیں, اور آج کل کے خواجہ سرا ہیں کہ نہیں. یہ بے ایمان تو زندہ جلا دینے کے قابل ہے. ان میں سے اکثریت خواجہ سرا نہیں ہے, یہ مردوں کا سامان کٹا کے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کسی وقت آپ لوگوں سے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ یہ خسرے ہیں, یہ خواجہ سرا اور خسرے نہیں ہیں, ان میں سے اکثریت نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہم ان کے لیے قانون بناتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم یہ عذاب کا ذریعہ ہے. ہاں جو اصل خواجہ سرا ہے, اصل خسرا ہے, اصل مخنث ہے, اصل خنثی ہے یا خنثی مشکل ہے, اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں, جائیداد تک میں حقوق دیے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. لیکن جو اپنی جنس تبدیل کر کے خواجہ سرا بنتا ہے, اسلام اس کو کوڑے لگاتا ہے, اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام. ہم یہ فرق ہی نہیں کرتے. تو خیر میں بات کر رہا تھا مرد و زن کی برابری ہر لحاظ سے, یہ مغرب و معاشرے کا ایک ستون ہے. دوسرا ستون, عورت کو ہر لحاظ سے معاشی طور پر مستقل کر دینا, استقلال. معاشی حوالے سے وہ اپنے خاوند کی بھی محتاج نہ رہے. ویسے عورت کی بڑی کمزوری ہے, مرد جب زیادہ کماتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے کیا خیال آتا ہے کہ چلو جی میں ماں باپ کو سہولت دوں گا, اور بدقسمت کو ماں باپ کا خیال نہ ہے تو بیوی بچوں کا تو آ ہی جاتا ہے نا, چلے جی میرے پیسوں سے میرے بیوی بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا. بیوی کے پاس اگر زیادہ پیسہ آ جائے, میں ہر بیوی کے بارے میں نہیں کرتا, عورت عموماً اس کا یہ سائیکی ہوتی ہے, اس عورت کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے, خصوصاً وہ پروفیشنل ہو اور وہ نوکری کرتی ہو, کہتے اب میں اپنے مرد کی محتاج نہیں ہوں. یہ ایک نفسیاتی کمزوری, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, لیکن مغربی معاشرے کا دوسرا ستون یہ ہے, عورت کو معاشی حوالے سے امپاورمنٹ کے نعرے لگتے ہیں نا, معاشی حوالے سے اس کو اتنا مضبوط کیا جائے وہ مرد کی محتاج ہی نہ رہے خاوند کی. جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈیپینڈنٹ کر دیا. یہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ, میں بات کرتا ہی رہتا ہوں, لیکن چونکہ 2 ستونوں پہ بات ہے تو میں مستقل بات کر رہا ہوں. مغربی معاشرے کا تیسرا ستون یہ ہے آزادانہ میل جول, مرد عورت میں کوئی فرق نہ رہے, میرا جسم میری مرضی ہو جائے, یہی میرا جسم میرا مرضی مرد کے لیے ہے, یہی میرا جسم میری مرضی عورت کے لیے ہے. جب چاہیں محرم ہو نامحرم ہو, جیسے ملیں, رات گزاریں دن گزاریں, ان کی مرضی. یہ مغربی معاشرے کے 3 اصول ہیں. آپ مغرب کا کوئی حادثہ دیکھ لیں, کوئی ایونٹ دیکھ لیں, کوئی ان کا تہوار دیکھ لیں, کوئی ان کی معاشیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سیاسیات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے پورے معاشرے کو اقتدار سے لے کر نیچے فرد تک دیکھ لیں, مغربی معاشرہ انہی 3 بنیادوں کے اوپر استوار ہے. مغربی معاشرہ انہی 3 بنیادوں کے اوپر استوار ہے. ابھی آپ ویلنٹائن ڈے کو دیکھ لیں جو 14 فروری کو ہے, پرسوں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے بے حیائی کا فروغ ہے, آزادانہ میل جول کا فروغ ہے. کہتے ہیں جی ویلنٹائن ڈے کیا تھا, ایک پادری تھا, جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی, پھانسی چڑھ گیا بعد میں, اور اس نے محبت نامہ لکھا اس کی یاد میں. یا کیا جاتے ایک پادری صاحب تھے, وہ خفیہ شادیاں کرواتے تھے. اب میں نے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھی وہ خفیہ شادیاں کیا تھیں, کیونکہ ہمارا مفتی عبدالقوی صاحب بھی خفیہ شادیاں کرتے اور کرواتے رہے, وہ ایک الگ بات ہے. پتہ نہیں اس قسم کا وہ بیچارہ عیسائیوں کا مفتی عبدالقوی تھا یا جو بھی تھا, بہرحال. تو خیر وہ خفیہ شادیاں کرواتا تھا, وقت کے بادشاہ نے اسے قید میں ڈال دیا, اس کی یاد میں دی, محبت کی یاد میں. بہرحال ویلنٹائن ڈے کا کوئی بھی پس منظر ہو, نچوڑ اور مشترک بات یہ ہے, ویلنٹائن ڈے میں ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت ہوتا ہے, صرف میاں بیوی نہیں, صرف باپ بیٹا نہیں, صرف ماں بیٹی نہیں, جن کے درمیان بھی پیار ہے, چاہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, چاہے وہ 8ویں کلاس کا بچہ اور بچی ہیں, چاہے وہ 30ویں کلاس کا بچہ اور بچی ہیں, چاہے وہ 16ویں کلاس کے کھرتوت ہیں, بے ایمان, سمجھ آئی, تو وہ ہیں جو بھی وہ کر سکتے ہیں یہ سارا کام. یہ ہے ویلنٹائن ڈے کا مشترکہ نچوڑ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میں نہیں بتایا تھا مغربی معاشرہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہے ان میں یہ سر فہرست آزادانہ اختلاط. کیوں آزادانہ اختلاط ہوگا؟ اس وقت جب عورت ہر لحاظ سے اتنی
معاشی طور پر مستقل ہوگی کہ اس کو کسی مرد کی ماں باپ کی ضرورت نہ رہے, عورت اور خاون کی ضرورت نہ رہے, وہ جیسے مرضی کیا کہتے ہیں ٹانگیں مارتے پھرے جہاں مرضی جائے. لا الہ الا اللہ. یہ 3 بنیادوں کے اوپر اس کو دیکھ لے, ویلنٹائن ڈے بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے, آزادانہ میل جول. اب اس پہ کتنی لڑائیاں ہوں گی؟ میرے خیال گزشتہ سال شاید کچھ تھوڑی بہت پابندی بھی لگی تھی, اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, مذہبی ٹائپ کے جو مناسب پادری ہیں وہ بھی اس ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دلیلیں دیتے تھے کیا ہے جی, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرتے ہیں, میاں بیوی کو اظہار محبت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کم طریقے ہیں ان کے پاس. عجیب باتیں کرتے ہیں. ڈراموں میں آپ پالش بنا کے ایسا پیش کرتے ہیں میاں بیوی آخر تک لیلا مجنوں رہے ہیں. کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی نفسیات ہوتی, کوئی نیچر ہوتی ہے جو. اور آج کے پروگرام میں بھی جہاں میں گیا تھا, یعنی عورتیں بھی مان گئی ہاں جی یہ خرافات ہوتی ہیں, اس کے باوجود پوری مخالفت نہیں کیوں نہیں. یہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت. عورت کے ساتھ آج بھی ظلم ہے, دور جاہلیت میں بھی ظلم تھا. اس قدیم جاہلیت میں کیا ظلم تھا؟ حقوق نہ دے کے پیسا جاتا تھا. جدید جاہلیت میں اس سے بڑا ظلم ہے, حقوق کے نام پہ پیسا جا رہا ہے. حقوق کے نام پہ عورت کو ٹیشو پیپر بنا کے اسے ڈسٹ بین کے سپرد کیا جا رہا ہے. اور ڈسٹ بین کی کیا کہتے ہیں, کتنے دن کے حقوق ہوں گے اس کے؟ بس اس کی چڑھتی جوانی ہے, اس وقت تک حقوق کے نام سے اس سے سارا کام لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے اور ایک اور چڑھتی جوانی سامنے آ جاتی ہے, ایک نیا سورج طلوع ہو جاتا ہے. آج کی عورت خدا کی قسم جس طرح ظلم کا شکار ہے حقوق کے نام سے, میں خدا کی قسم منبر نبوی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, دور جاہلیت کی عورت اتنی مظلوم نہیں تھی جتنی مظلوم آج کی عورت ہے. ایک عورت کو جائیداد نہیں ملتی ہے, مسلمان, ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کو بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا. یہ ظلم زیادہ ہے کہ یا یہ ظلم زیادہ ہے کہ حقوق کے نام پر اس کو سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے, حقوق کے نام پر اس کو بے لباس بنایا جا رہا ہے, حقوق کے نام پر اس کو ماڈل گرل بنایا جا رہا ہے. آج امریکہ کا ڈاکٹر اتنی تنخواہ نہیں لیتا جتنی وہاں کی ماڈل گرل کی آمدنی ہے. یہ سب حقوق کے نام پر ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.